بھی ہوگا, لانگ ٹرم بھی ہوگا. ہمیں یہ قبول کرنا پڑے گا کہ ہماری جو اپنی رسپانسز ہیں ایز اے مسلم امہ وہ ایسی نہیں ہے جہاں پر ہم یہ کہیں کہ بین المسلمین ایک قوم کے طور پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ ایسی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں OIC کی طرف سے, عرب لیگ کی طرف سے, کسی اور مسلمان ملک کی طرف سے ابھی تک اس قسم کا ریئیکشن نہیں آیا جو کہ آپ پاکستان کی سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں. اور اس کے آنے کی جب تک یہ مل کے اپنا کوئی ریئیکشن شو نہیں کریں گے تو آپ یہ پیغام نہیں دے پائیں گے لوگوں کو کہ اس قسم کی حرکت جو ہے اس سے باز رہنا چاہیے. اور دوسرے میرا خیال ہے وقت آنے والا ہے. آج فار ایگزامپل کچھ ایمبیسڈرز کو کیوں اکٹھا کر کے نہیں کہا گیا فورن آفس کے اندر بلا کے کہ یہ ایسی چیزیں جو کہ انیکسیپٹیبل ہے, ہونا چاہیے تھا. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں غالباً اور تمام اسلامک کیپٹلز کے اندر یہ ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کچھ ایبسولوٹلی ریڈ لائنز ہونی چاہیے ہمارے نظام کے اندر. اور پتہ ہے لوگوں کو کہ رسول پاک کی شان کے اندر کسی قسم کے کوئی ویکنس کہاں پہ ہے؟ یعنی انہوں نے جیسے کہا ہے کہ ایمبیسڈرز, یورپین ایمبیسڈرز کو آپ بلاتے ہیں یا جو لوگ اس میں انوالو ہیں جن ممالک کے باشندے, ان کو بلا کے اب کلیئر کٹ ان کو ایک میسج دیتے. ون ورڈ, قیادت بے شرم اور بے غیرت ہے. اگر سلطان عبدالحمید جو سکھ مین آف یورپ عثمانی خلافت کے جو حکمران تھے اور امیر تھے, سلطان تھے, ان میں اتنی غیرت تھی کہ وہ تلوار نکال کر سامنے رکھتے اور کہتے کہ اگر تم نے حضور کی شان میں گستاخی بند نہ کی تو ترکی کمزور ہونے کے باوجود تم پر اعلان جنگ کرے گا, ہم حرمت رسول پہ جان قربان کر دیں گے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, مارے جائیں گے نا. لیکن رسول, وہی بات جو کہ ہر ملک کی جیو پالیٹکس کی ریڈ لائنز ہوتی ہیں. جس طرح امریکہ کی جیو پالیٹکس کی ریڈ لائن یہ ہے کہ اسرائیل پہ حملہ ہوا تو امریکہ جنگ میں کود جائے گا, تائیوان پہ حملہ ہوا تو امریکہ جنگ میں کود جائے گا. جب جیو پالیٹکس کی ریڈ لائن ہو سکتی ہیں تو ہماری ایمان کی, ہمارے فیتھ کی, ہماری بلیف کی ریڈ لائنز کیوں نہیں ڈیفائن کر دی گئی کہ عزت رسول اور حرمت رسول پہ کوئی بات ہوئی تو پاکستان ول ڈکلیئر وار. سمپل ایز دیٹ. اس میں ایشو نہیں ہے کوئی. اس کو فورن پالیسی ڈکلیریشن بنا کے کیوں نہیں ڈکلیئر کر دیتے جب پتا ہے کہ ہر 2 مہینے کے بعد وہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی فساد برپا کرتا ہے کوئی ابلیس. دا پوائنٹ از یہ کام طاقت کے ہوتے ہیں, سلطان کی رسپانسبلٹی ہے. بچے جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں فیس بک پہ, وہ اپنے نئی نہیں. لیکن جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو IMF سے پیسے بھی چاہیے, آپ کو امریکیوں سے پیسے بھی چاہیے. اس کا میں عرض کروں آپ یورپین کی امداد کے بغیر چل نہیں سکتے. ان کے نظام کا ہیلتھ ایجوکیشن میں وہ پیسہ لگاتے ہیں, سوشل سیکٹر, اور آپ کا پیسہ جو غریب ہیں 90% غریب جو ہیں وہ جاتے ہیں. نہیں, آپ کا پیسہ بیرون ملک پڑا ہوا ہے ان ممالک کے اندر. اس میں سب سے زیادہ ڈالر, اربوں ڈالر جو آصف علی زرداری صاحب کے ہیں, اور وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ اپنے ڈالر کو نکال کے. ایک بات کو بتائیں, ان کے نظام میں انہی کی تلواریں ایسی موجود ہیں جو ہم استعمال کر کے ان کے نظام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. آخر میڈیا ان کو بنایا ہوا ہے, سیٹلائٹ سسٹم ان کے بنے ہوئے ہیں, لیکن ہم بھی تو اس میں کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں, اسی کو استعمال کر رہے ہیں. انٹرنیشنل لاز ہیں, قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں. فیس بک پر آپ لٹیگیشن لکھ دے رہے ہیں, لوگوں کے اوپر مقدمات کیے جا سکتے ہیں, فیس بک پر مقدمات, یوٹیوب پہ مقدمات کیے جا سکتے ہیں, یہ افراد پر کیسز کیے جا سکتے ہیں. آخر وہ کرتے ہی ہیں نا کہ دنیا میں کسی ملک میں اگر کوئی ایسی کاروائی ہوتی ہے جو کسی ملک کے خلاف ہے تو ان کی عدالت, آج سویڈن فرانس میں مقدمات چل رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ جو 11 فرینچ انجینئرز کو قتل کرنے کے جرم میں جن پر الزام لگایا جا رہا ہے پاکستان میں کہ وہ شامل تھے اس کے اندر. تو ہر عدالت کو, ہر ملک کو اختیار ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں اگر اس کے مفادات پہ ضرب پڑ رہی ہے تو وہ مقدمات قائم کر سکے اس پہ. تو ہم بحیثیت ایک مسلمان, یہ ہماری کورٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم گلوبل وارنٹس ایشو کریں اگینسٹ دیٹ پرسن. ہم گلوبل آپ لا سوٹس کریں, ان کی اپنی عدالتوں میں لا سوٹس کریں. اس سے پہلے بڑے پلیٹ فارمز ہیں, اور بہت پلیٹ فارمز ہیں. آپ فورن آفس ہے, ڈپلومیسی ہے, ڈپلومیٹس ہیں, آپ کے اسٹیٹمنٹس ہیں. ہم عرض کر رہے ہیں کہ رستے بہت ہیں ہمارے پاس, انہی کی تلوار سے مارا جا سکتا ہے. اس کی ایک ایگزامپل ابھی ریسنٹلی ہلری کلنٹن نے اسٹیٹمنٹ دے دی فیصل شہزاد کے کیس کے بعد. بالکل اس کے اوپر پاکستان کے اندر جو ریئیکشن آیا, یعنی اس قسم کا, امریکہ نے تو ایک چال چلی ہوگی غالباً, لیکن اس کے اوپر ایک ایسا ریئیکشن آیا جس کے اوپر کہ پوری کی پوری ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو ریکور ڈیمیج لمیٹیشن کنٹرول کے اندر چل پڑی. انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ جو نقصان ہوگا اس کی اسٹیٹمنٹ سے پاکستان یعنی پاکستان کے پاس لیوریج ختم نہیں ہوئی ڈے ٹو ڈے انٹریکشن کے اندر امریکہ کے ساتھ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس ایشو کو بھی لینے کے لیے تیار ہیں, یا یہ ریڈ لائنز کا جو پوائنٹ ہے یہ بہت ویلڈ ہے, اس کے اوپر آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ دیکھیں اگر اس دنیا نے اگر ایک مل کے ایک گلوبلائزڈ انٹرڈیپینڈنٹ ورلڈ کی طرح چلنا ہے تو پھر ایسی چند ریڈ لائنز ہیں جن کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور جب تک ہم یہ میسج کلیئرلی نہیں باور کرا پائیں گے, اور خاص طور پہ سعودی عربیہ جیسے ملک, پاکستان جیسے ملک, ایجپٹ, ٹرکی جیسے ملک, ایران, ٹرکی ہمارے ساتھ ہوگا, جن کا کلوزر تعلق ہے ویسٹ کے ساتھ, ان کو چاہیے کہ یہ اس کو پیغام دیں, کیونکہ جب تک ادروائز انٹرڈیپینڈنس, یہ گلوبلائزیشن, یہ جو اکانومیز آپ کی سب کے ملی ہوئی ہیں, لنک اکانومیز ہے دنیا کی آج, یہ سب کی سب تہس نہس ہو جائیں گی. آپ کیا واقعی اس خواب کو تعبیر کرنا چاہتے ہیں جو کہ کلیش آف سیولائزیشن؟ اچھا, ایک اور چیز, بالکل وہ کلیش آف سیولائزیشن, انٹرفیتھ کی بھی بات کی گئی. پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ یورپ نے اس حوالے سے کچھ کانفرنسز بھی کی, یورپ کے ممالک کے اندر
سوال یہ ہے کہ اس طرح کی حرکات سے وہ انٹرفیتھ کا جو ایک سو کال جس کو میں کہوں گا نام نہاد اس کو کیسے سکسیسفل بنائیں گی یورپین ممالک یا ان کی جو قیادت ہے مسلمانوں کے اندر گڈ ول کی جو آپ بات کرتے ہیں اوباما نے بڑی کوشش کی مصر میں جا کے وہاں سے میسج دینے کی لیکن ان باتوں سے تو وہ ڈیمیج ہی ہوگا. اس پہ بات کو جاری رکھیں گے ایک اور بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی پروفیسر انٹرفیتھ کی جو بات کی جاتی ہے یعنی بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کی تو بڑی باتیں کرتے ہیں ایک فیزولوجی میں تو بڑا اچھا لگتا ہے یہ لیکن حرکتیں ایسی کرتے ہیں پالیسیز ایسی بناتے ہیں جس سے مسلمانوں کے اندر یعنی ان کے لیے بہتر وہ جذبات پیدا ہونے کے بجائے ان کے خلاف جذبات بڑھ اٹھتے ہیں جیسے کہ ابھی انہوں نے کیا ہے. اصل میں اوباما کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے کہ بش کی پالیسی کچھ اور تھی اور انہوں نے کچھ اور اعلان کر دیا. اوباما کی دو تقریروں کو آپ جکسٹاپوز کریں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ٹیلی کریں. ایک تقریر ان کی جب وہ صدر منتخب انہوں نے تقریر کی تھی اور دوسری تقریر جب ان کو اوسلو میں امن پرائز نوبل پیس پرائز مل رہا تھا اس وقت جو تقریر کی تھی دونوں بالکل ایک دوسرے سے متضاد ہیں. جو پالیسی انہوں نے پہلی تقریر میں اعلان کی تھی یہاں پہ امن کا انعام وصول کرتے وہ بالکل جنگ کی باتیں کر رہے ہیں. ان کی وہ ساری پالیسی دری کی دری رہ گئی اور اس کی وہ بالکل ان دی فٹ سٹیپس آف بش دکھائی دیتا ہے کہ اس میں کڑا ہے ان کے قدموں میں اور وہ وہی باتیں کر رہا ہے. ان کے یعنی ڈبل سٹینڈرڈ کی بات صدر جو ہے وہ امریکہ کی باتیں کرے گا نہیں باتیں یعنی اصل میں مفادات کی باتیں کرے گا. وہی صاحب دونوں موقعوں پہ ایک ہی بات کرنی چاہیے جو پہلی تقریر میں کر رہے یعنی جب وہ امن کا انعام وصول کر رہے تب وہ امن کی بات نہیں کر رہا جنگ کی بات کر رہا ہے اور جب وہ امریکہ کا صدر بن رہا ہے اس وقت وہ امن کی بات کر رہا ہے. یہ ایک ہی شخص دو اوقات میں مختلف اور متضاد باتیں کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا اور کیا نہیں کہہ رہا لیکن وہ تضادات کا شکار ہے. یہ بالکل یہی تضادات ہے. ڈبل سٹینڈرڈ کی بات ہوئی وہ انٹرفیتھ کی بات بھی کرتے ہیں اور یہ کام بھی کرتے ہیں اور اصل یعنی مسلمانوں اور باقی مذاہب کو قریب اگر آپ لانا چاہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ رہیں ایک جگہ کام کرتے ہیں یورپ کے اندر ایون مسلمان ممالک کے اندر بھی تو ان کے درمیان ہم آہنگی بڑھے لیکن ان حرکتوں سے فیس بک یہ کارٹون آپ نے مسلمانوں کو مارنا ڈرون اٹیکس کرنا یہ ساری جو چیزیں ہیں اس سے تو مزید حالات خراب ہوں گے. بالکل حالات خراب ہوں گے لیکن وہی صاحب میں تو پھر یہ عرض کروں گا کہ اس میں انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے خیر برآمد ہوگا. مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہوگا ہم آہنگی پیدا ہوگی مسلمان اکٹھے ہوں گے مسلمان حکمران اس بات پہ مجبور ہوں گے ورنہ وہ حکومت نہیں امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کی بات کرتے ہیں. آج ہم یہ نہیں فیصلہ کر سکے کہ وار اینڈ ٹیرر جو ہے یہ ہماری ہے یا امریکہ کی ہے. بالکل یہ کچھ حملے جو ہیں وہ اس کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دیں کہ یہ کیا ہے یہ درست ہے نہیں درست ہے. وہی صاحب خودکش حملوں کے بارے میں بھی اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے. امریکہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بھی واضح دو ٹوک موقف ہمارا آ چکا ہے. ہمارے حکمران جس نہج پہ جا رہے ہیں وہ خودکش پیدا کر رہے ہیں اور وہ امریکہ کی گود میں بیٹھ کے امت مسلمہ کے خون کے ساتھ خون کی یہ قیمت وصول کر مسلمانوں کے خون کی یہ حکمران. یہ بات ایرمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکمران اس کو ایمبیسیڈرز کو اکٹھا کرنا چاہیے تھا. اب ایمبیسیڈر تو سیاسی لوگ عام سیاسی آدمی تو نہیں اکٹھا کر سکتا. میرے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے. ایمبیسیڈر اکٹھا کرنے کے اختیار تو آصف زرداری صاحب کے پاس گورنمنٹ کا کام. ہاں تو گورنمنٹ آفس کا کام بات یہ ہے. ہاں یہی بات ہے. آپ جب سیاستدانوں کا نام لیتے ہیں اور مجھے بھی ان کے ساتھ بریکٹ کرتے ہیں تو اصل میں ان کو آپ بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ پھر اپنی ذمہ داری سے وہ بری ذمہ قرار پاتے ہیں حالانکہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے اور میں تو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ان واقعات سے امت مسلمہ کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا. صحیح ہے. شہزاد صاحب میسج کیسے کنوے ہوگا؟ یعنی ایک تو پاکستان نے اپنے لیول پہ ایک میسج جو ہے وہ دینا ہے یا جو کچھ بھی یہاں پہ ہو رہا ہے عوام کے اندر جو جذبات پائے جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے امہ کی
بات کرنی ہے تو وہ پھر ان کو اکٹھا کیسے کیا جائے گا؟ وہ میسج ابھی تک تو ہمیں دکھائی نہیں دیا پچھلے دو. دیکھیں اس کے لیے بھی لیڈرشپ لینے کی ضرورت ہے, اس کے لیے بھی ایک کانٹیکٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے بھی ایٹ دی لیول آف دی ہیڈز آف اسٹیٹس, ہیڈز آف گورنمنٹس آپس میں ایک کانٹیکٹ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے جب ہمارے بچے اور ہمارے لوگ ایک اپنے جذبات کے اندر آتے ہیں باہر اور آ کے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, اس کے بعد